سورة النساء آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ بے شک توبہ اللہ پر ہے ان لوگوں کی جو برائی کرتے رہتے ہیں نادانی کے ساتھ، پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات پر توبہ کی قبولیت کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ کی ذات پر کوئی چیز کوئی بھی شخص لازم نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اوپر مختلف چیزوں کا التزام کیا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر مہربانی کرنے کو لکھ لیا ہے۔ یہ اللہ نے بندوں پر ایک فضل فرمایا ہے، ایک احسان فرمایا، ورنہ اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ ایسے ہی توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے فضل فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں بجہالۃ، نادانی سے۔ اردو زبان میں جہالت کہا جاتا ہے جو چیز بغیر قصد و ارادے کے کر دی جائے، کم علمی کی وجہ سے کر دی جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہالت ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ معنی نہیں ہے۔ بظاہر اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو آدمی نادانی سے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے یا بغیر قصد اور ارادے کے غلطی کر بیٹھے تو اس کی تو توبہ قبول ہوگی، لیکن جو قصد اور ارادے سے گناہ کرے، جانتے بوجھتے گناہ کرے، جانتا بھی ہو کہ یہ کام خلاف شرع ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، پھر بھی کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ کوئی شخص غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے یا وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے، اگر وہ غرغرہ موت میں آنے سے پہلے توبہ کرتا ہے توبہ کی شرائط کے مطابق تو اس کی توبہ قبول ہے۔ حتیٰ کہ کفر و شرک جو گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں، ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ اس کائنات میں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا ہے، باقی سارے گناہ اس سے چھوٹے ہیں۔ اگر کوئی شخص کافر ہو، مشرک ہو، سچے دل کے ساتھ وہ کفر سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے تو اس کی وہ توبہ بھی قبول ہے۔ تو اس سے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ تو بطریق اولیٰ معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے قبول ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر جہالت کا مطلب یہ ہے انجام سے بے خبر ہو کر گناہ کر بیٹھے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے انجام سے بے خبر ہو کر کرتا ہے، چاہے بالقصد کرے چاہے بلا قصد کرے۔ اگر وہ اس گناہ کا نتیجہ جانتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ اس کے سامنے مثلاً سود لینے اور دینے کا انجام ہوتا تو کیا کبھی کوئی شخص سود لیتا اور دیتا؟ رشوت لینے کا انجام ہوتا، جھوٹ بولنے کا انجام ہوتا، زنا کا انجام ہوتا تو وہ کبھی بھی گناہ نہ کرتا۔ جب بھی کوئی بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو وہ ان گناہوں کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ گناہوں کے انجام سے بے خبر ہو کر خواہ قصداً خواہ بلا قصد کے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، جلدی توبہ کرتے ہیں۔ اس جلدی کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ سکرات موت میں نہ آ جائے۔ موت کے سکرات شروع ہو گئے، فرشتوں کو دیکھ لیا اور آخرت کی چیزیں کھل گئیں، اب اس کی توبہ قبول نہیں۔ ہر انسان پر مرنے سے پہلے دو حالتیں آتی ہیں، وہ ضرور آئیں گی۔ ایک حالت کو کہتے ہیں حالت یأس،
اور ایک کو کہتے ہیں حالت بأس۔ حالت یأس یہ ہے کہ زندگی سے مایوسی ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ بیماری ایسی ہو گئی، کوئی ایسا مصیبت لاحق ہو گئی کہ اسباب کے تحت دیکھا جائے تو اس بیماری سے نجات مشکل ہے، یا ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ لا علاج ہے، تو ایک وہ مایوسی کی حالت ہوتی ہے، یہ ہر شخص پر آتی ہے، اور موت سے پہلے آئے گی بھی، ہر شخص پر آئے گی۔ اور ایک ہوتا ہے حالت بأس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے آنے کو وہ دیکھنے لگتا ہے، اور آخرت کے مناظر اور پردے اس کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، مناظر سامنے کر دیے جاتے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ حالت بأس ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حالت یأس میں اگر توبہ کرے وہ توبہ قبول ہے، ایمان لائے تو وہ ایمان بھی قبول ہے۔ مثلا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا مرض لا علاج ہو گیا، مثال کے طور پہ کینسر ہے خدا نخواستہ، آخری سٹیج کو پہنچ گیا ہے اور اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اگرچہ ابھی نزع کا عالم طاری نہیں ہوا، لیکن مایوسی کی حالت آ گئی، اس میں بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہے، اور حدیث شریف کی روح سے یہ بھی قریب ہے، یہ جلدی توبہ کر رہا ہے، اس قریب کے لفظ کے تحت وہ داخل ہے، ثم یتوبون من قریب۔ لیکن اگر حالت بأس شروع ہو گئی، فرشتوں کو دیکھ لیا، حدیث شریف میں آتا ہے جب نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت کے جو مددگار ہیں فرشتے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ پہلے آتے ہیں اور نہایت خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، اور جس آدمی پر یہ موت کا وقت طاری ہونے والا ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم مریضوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے انجان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کچھ ان سے گفتگو کر رہا ہے، وہی حال ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے خوشبودار، اس کفن کو لے کر آتے ہیں اور آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور درمیان میں راستہ بنا کے وہ پہنچتے ہیں، اور آ کر اگر وہ نیک روح ہے تو اس کو خطاب کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ فرماتے ہیں اس کو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی روح اس کے بدن سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہو اور الٹا کر کے اس کا منہ کھول دیا جائے تو کیسے پانی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس طرح تیزی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی، اور اس روح کو وہ اس خوشبودار کفن میں لپیٹتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، اور اس کی خوشبو ساری زمین پر پھیلتی ہے، جنات محسوس کرتے ہیں، فرشتے محسوس کرتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور خدا نخواستہ کوئی اللہ کا نافرمان ہو، بدروح ہو اور بدکار ہو تو اس کے پاس فرشتے جو آتے ہیں وہ خوفناک قسم کی شکلوں میں آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، آ کر خطاب کرتے ہیں، یا ایتھا الخبیثہ ارجعی الی عذاب ربک او الجحیم او کما قال، اے خبیث جان نکل اپنے رب کے عذاب کی طرف چل، تو اس کی روح اندر پھڑپڑانے لگتی ہے، بھاگنے لگتی ہے، باہر نکلنا نہیں چاہتی، تو وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے کوئی سلاخ ہو اور اس سلاخ کے اوپر سے کوئی چیز کپڑا رکھ کر کھینچی جائے اور اس سے چیز کو صاف کیا جائے، اس طریقے سے اس کو کھینچتے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کے اپنے ساتھ ایک بدبودار کپڑا لے کر آتے ہیں، اس میں اس کو لپیٹتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری زمین میں ایک بدبو پھیل جاتی ہے۔ تو یہ حالت بأس میں نظر آتی ہیں چیزیں، یہ حالت بھی ہر شخص پر آنی ہے۔ اللہ ہم سب کا یہ انجام بخیر فرمائے، عافیت سے فرمائے، اور حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت مشکل ایک گھاٹی ہے، انسان اس سے بے فکر بیٹھا ہے۔ بہرحال جب وہ حالت یأس طاری ہو کہ علاج معالجے سے کہہ دیا جائے کہ یہ اب شخص مایوس ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو بھی اس حالت میں توبہ قبول ہے۔ لیکن جب وہ کھڑکی آخرت کی کھل گئی یا اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اب وہ ایمان لا رہا ہے یا وہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، تو وہ توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ایمان بھی وہ معتبر ہے جو بالغیب ہو، بن دیکھے جو ایمان لایا جائے وہ اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ اگر آخرت کے عذاب کو دیکھ کر یا فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے تو اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس پر وہ ایمان لایا تھا، لیکن وہ موت کا فرشتہ دیکھ چکا تھا، سکرات کے عالم میں آ چکا تھا، تو آمنت برب موسیٰ و ہارون کہنے کے بعد بھی وہ نہیں بچا، بلکہ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لے کر آتا ہے، اس سے پہلے جو ہے تو نافرمان تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا، تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ لیکن اس حالت سے پہلے کوئی ایمان لائے کافر وہ بھی قبول ہے، کوئی نافرمان توبہ کرے تو وہ بھی قبول ہے۔
تو فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، یعنی غرغرہ موت سے، سکرات الموت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ انسان کو سکرات موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کب وہ شروع ہو جائے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے فوراً توبہ کر لیں۔ فرمایا پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا معنی رجوع، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ غلطی ہو گئی، غلط راستے پہ چلے گئے، اب لوٹ کر بندہ واپس آ جائے تو یہ توبہ کر رہا ہے۔ پھر توبہ کرے توبہ کی شرائط کے ساتھ۔ اگر اس نے شرائط توبہ کا خیال نہیں رکھا تو وہ توبہ بھی اللہ کے ہاں اور شریعت کی نگاہ میں قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس کو اپنے کیے پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، دل سے پشیمان ہو کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، بڑی کوتاہی ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں آئندہ پھر ہی گناہ کروں گا، یہ عزم دل کے اندر موجود ہے، تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ بلکہ جس وقت توبہ کر رہا ہے پکا عزم کرے کہ بس میں جان کی بازی لگا دوں گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر انسان دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ توبہ کے وقت اگر توبہ کے ٹوٹنے کا خیال آ رہا ہے کہ شاید دوبارہ توبہ ٹوٹ جائے گی تو یہ توبہ میں کوئی مضر نہیں ہے، لیکن اگر توبہ کے توڑنے کا عزم ہو رہا ہے تو پھر یہ جو ہے مضر ہے، ارادہ ہو رہا ہے کہ نہیں پھر توڑوں گا۔ تو خوف شکست توبہ یہ مضر نہیں ہے، عزم شکست توبہ یہ مضر ہے۔ توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہو کوئی حرج کی بات نہیں، ہر انسان کو ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کمزور پھر گناہ کروں گا، اللہ بھی معاف کر دے، لیکن دل میں خیال آ رہا ہے کہ شاید پھر یہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ تو عین توبہ کے وقت بھی یہ خیال اس کی توبہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عین توبہ کے وقت یہ کم سے کم نہیں ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ بھی گناہ پھر کروں گا، عزم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عزم ہے تو توبہ قبول نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ فی الفور اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے۔ ایک آدمی سودی لین دین بھی کرتا رہے اور کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو اس کی معافی یہ معتبر نہیں ہے۔ پہلے اس لین دین سے اپنے آپ کو الگ کرے۔ رشوت لے رہا ہے تو رشوت لینا چھوڑے، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑے، جو بھی گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، ورنہ ہماری توبہ یہ خود توبہ کی متقاضی ہو جائے گی، یہ توبہ بھی توبہ کا تقاضا کرے گی۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس گناہ سے تلافی کی شریعت نے جو صورت رکھی ہے اس کو بھی پورا کرے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ شریعت نے ان کی تلافی کی صورت رکھی ہے، اس کا خیال کر لے۔ مثلا اگر کسی کے ذمے فرض نمازیں ہیں، کسی کے ذمے فرض روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر ہے، یہ سجدہ تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اس کے ذمے میں باقی ہیں، تو شریعت نے ان کی تلافی کی صورتیں رکھی ہیں۔ ان صورتوں کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ صورتوں کو اختیار کیے بغیر صرف توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا، یا اس نے ایک زمانے میں نمازیں نہیں پڑھی، اب ان کی قضا نہیں کر رہا اور کہہ رہا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، تو یہ توبہ بھی قبول نہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنی ان نمازوں کا حساب لگائے، یہ اندازہ کرے اور پڑھنا شروع کرے، توبہ بھی کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر بالفرض موت تک بھی وہ اپنی ان قضا نمازوں کو پورا نہیں کر سکا لیکن اس نے کام شروع کر دیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو بخش دیں گے، اس لیے کہ اللہ کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف فرما دیں گے، لیکن یہ کام تو شروع کرے۔ کل اللہ کو یہ کہنے کا تو اس کا منہ ہو کہ اللہ میں نے نمازیں قضا کی تھیں لیکن ان کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اتنا تو کہہ سکیں کل۔ چاہے مثلا اس کے ذمے میں 10,000 نمازیں ہیں یا 5,000 نمازیں ہیں، اس نے پڑھی 500 ہی ہیں لیکن پڑھنا تو شروع کر دی، تو اللہ کو یہ تو کہہ سکے اللہ میں نے پڑھنی شروع کر دی تھی، کمزور تھا، پوری نہیں کر سکا، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ روزے ہیں، خواتین کے ذمے روزے فرض ہوتے ہیں، جو قضا رہ جاتے ہیں وہ ان کو ادا کرنے میں سستی کرتی ہیں، اور کئی سالوں کے جمع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مسئلہ بتلانا چاہیے کہ جو تمہارے ذمے روزے ہیں اور مخصوص حالات کے اگر رہ گئے ہیں تو ان کی قضا تم پر ضروری ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نوبت اس طرح پہنچ گئی کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو پھر اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ یہ ایسی نماز کا بھی مسئلہ ہے، اگر نماز ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ اب نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کی فدیے کی وصیت کرے، فدیہ دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر زکوٰۃیں اس کے ذمے ہیں جو گزشتہ سالوں کی اس نے ادا نہیں کی تو ان کا بھی وہ لکھ کر وصیت کے اندر بھی لکھے اور اپنے بحساب بھی لکھے کہ فلاں سال میں نے اتنی زکوٰۃ دینی تھی، میں نے اتنی دی ہے اور اتنی نہیں دی، تاکہ اس کی وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے۔
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک اب میں نے توبہ کی۔ تو جو گناہ کرتے رہیں توبہ ہی نہ کریں، لیکن اب سکرات الموت طاری ہو گیا، موت کا وقت آ گیا، اب وہ کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، موت کا وہ نزع کا عالم طاری ہوا اور اب توبہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی نہ ان لوگوں کی توبہ جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کفر پر مر جاتے ہیں تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں۔ یہی لوگ ہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ صغائر و کبائر جو بھی زندگی میں کیے ہیں یا اللہ ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اس توبہ پر استقامت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سارے گناہوں کی توبہ کی توفیق نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اے اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی کسی بھی بیماری میں ہو، اے اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دیجیے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اے اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، قبور کو منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اے اللہ اور اسی پر موت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں شریعت کے مطابق احکام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو حل فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان